الحاج آغا سید علی عباس المعروف سید لال بادشاہ سرکار، جن کا تعلق ایسے خانوادے سے ہے جو کئی دہائیوں سے اسلام کی اشاعت میں مصروف عمل ہے۔ آپ 19ویں صدی کے اوائل میں کابل سے کشمیر تشریف لائے۔ قبل ازیں آپ نے 4 سال نجف اشرف اور 14 سال کربلا معلیٰ میں مزار امام حسین علیہ السلام میں گزاری اور وہیں سے روحانی اور دینی فیض پایا۔ عراق سے واپسی پر انگریز نے انہیں لکھنؤ میں مجسٹریٹ کے عہدے پر تعینات کیا، جو کہ 1 سال تک آپ نے سنبھالا۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے روانگی اختیار کی اور کشمیر کے اس حصے کو شرف بخشا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال یہیں گزارے۔ آپ کے معجزات میں سب سے نمایاں منگلا ڈیم کی تعمیر کے وقت اس کے نقشے میں تبدیلی ہے۔ سیکورٹی کے خدشات کے باعث دربار ہفتے میں صرف 2 دن زائرین کے لیے کھولا جاتا ہے۔ یہاں دنیا بھر سے زائرین بڑی تعداد میں اپنی منتیں مانتے اور مرادیں پاتے ہیں۔ جی، یہ لال بادشاہ دربار ہے منگلا میں، تو جہاں عقیدت سے لبریز لوگ یہاں آ کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ زائرین کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ آغا سرکار لال بادشاہ جی سرکار منگلا والے، یہ ان کی ہسٹری ایسی ہے کہ انگریز کے دور میں ان کو ایز اے تحصیلدار جاب کا آفر کی گئی، مگر چونکہ ان کی فقیری لائن تھی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور ان کی کرامات ایسی ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں جو دلی مراد لے کے آتے ہیں ان کی مراد انشاءاللہ پوری ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ آیا ہوں، میں ہر سال آتا ہوں، جب بھی آؤں پاکستان میں یہاں ضرور آتا ہوں۔ وہاں پہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پڑی میں نے ان کا نام لیا اور میری مشکل حل ہوئی، اس لیے میں جب بھی پاکستان آؤں یہاں سلام دے کرنا میرے لیے ضروری ہوتا ہے۔ میں سلام کرا بغیر نہیں جا سکتا۔ باقی لال شاہ بادشاہ کے ساتھ ہماری جان حاضر ہے، ان کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں اور آئندہ ہوں گے۔ بہت بڑی ہستی ہیں، ہم چونکہ ولیوں کے ماننے والے، ان بزرگوں کے ماننے والے، اور ہمارا یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگان دین ہی رسول اللہ کے اصل وارث ہیں۔ اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے دیگر بزرگان دین کی طرح سید لال بادشاہ سرکار کی بھی گراں قدر خدمات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک بھر سے زائرین یہاں پہ خراج عقیدت اور روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں۔